کہتے ہیں زندگی میں آنے والا ہر لمحہ کسی نہ کسی یاد سے وابستہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لمحہ کسی تلخ یاد کا حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحے میں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس لمحے کو زندگی سے نکالنا ناممکن ہے۔ زندگی بھلے ہی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر مصروفیت پہ حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ پل کے لیے ہی کیوں نہ آئے۔ رات پہلے پہر پہ تھی، آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی۔ برسات کی وجہ سے ایک جامد سکوت چھایا تھا۔ حالانکہ برسات کوئی موسلا دھار نہیں تھی، مگر بے ربط بھی نہیں تھی۔ گلاس ونڈو پر پڑنے والی بارش کی موٹی موٹی بوندیں ہولناک شکلیں بناتیں، پھر پل میں انہی اشکال کے زاویے بگاڑتیں، نیچے سرک جاتیں۔ سامنے گلی میں اندھیرا تھا، سناٹا تھا، صرف بنگلوز میں جلنے والی لائٹس ہی کچھ زندگی کا گمان بیدار کر رہی تھیں۔ زیست کافی دیر سے اس گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی باہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے حیدر؟ زیست نے بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ 11:15 ہو رہے تھے۔ ٹائم پہ نظر جاتے ہی وہ پریشان ہو گئی اور گلاس ونڈو کے سامنے سے ہٹ کر کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں حیدر کے خیر و عافیت گھر پہنچنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ اور اس کی آنکھ لگ گئی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ کمرے کا دروازہ چر کی آواز سے کھلا اور وائٹ اور گرے رنگ کے امتزاج 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ کے لیے وزندار شخصیت کے مالک حیدر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ تھا۔ لیپ ٹاپ بیک سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ سوتی ہوئی زیست کی جانب مڑے اور بالکل اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ ایک پل کو وہ زیست کا روپ دیکھ کے ساکت سے ہو گئے۔ ہلکے دھانی رنگ کی 36 کلیوں والی فراک اور چوڑیاں اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لمبا سا میچنگ کا دھانی دوپٹہ اس کے سنہرے کھلتے رنگ کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ اس کے ہلکے براؤن لمبے گھنے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں ہیرے کے جڑاؤ ٹاپس اور اسی میچنگ کی انگوٹھیاں بہت ہی دلکش لگ رہی تھیں۔ ہلکا سا نیچرل میک اپ اس کے چہرے کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ حیدر اور زیست کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، مگر وہ آج بھی پہلے دن کی طرح روزانہ ہی سج دھج کے حیدر کا انتظار کرتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، اور جب حیدر کے لبوں پہ اسے دیکھ کے ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھتی تو وہ ایسے خوش ہو جاتی جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا مل جانے پہ ہوتا ہے۔ ایک مسحور کن احساس کے حصار سے نکلنے کے بعد حیدر فوراً ہی زیست کی جانب جھکی اور وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی پہ آئی کچھ سلوٹوں کو انگلیوں سے ہٹایا۔ حیدر کا لمس محسوس کرتے ہی زیست نے فوراً آنکھیں کھول لیں۔ اسے اپنے روبرو پا کے زیست ایسے خوش ہوئی جیسے کوئی چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔
جیسے کوئی چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جانے کے بعد اپنی ماں سے ملنے پہ ہوتا ہے۔ زیست کے ہونٹوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ کھل اٹھی تھی اور وہ کھڑے ہوتے ہی سیدھا ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ حیدر اس کی اس بےتابی پہ جھوم سے گئے اور اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگے۔ خاص کر اس کے بال سے اٹھنے والی خوشبو سرخ و سفید رنگ کو مزید نکھار رہی تھی۔ کتنی دیر لگا دی آپ نے؟ میں کتنا پریشان تھی، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ حیدر کو گلے شکوے کر رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی نا، تمہارے لیے خوبصورت سا گفٹ جو لے رہا تھا میں۔ حیدر ایسے ہی اسے کبھی گڑیا، کبھی زندہ، کبھی ڈال جیسے الفاظات سے پکارتا تھا۔ بقول حیدر کہ وہ 3 بچوں کی ماں بن جانے کے بعد بھی 4-5 سالہ بچی جیسی تھی۔ کم از کم حیدر کے نزدیک تو ایسا ہی تھا۔ گفٹ؟ وہ یکدم چونک سی گئی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو حیدر مسکرائے۔ ویسے ہی گھڑی پر 12 بج رہے تھے۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے زیست۔ حیدر نے پھولوں کا خوبصورت گلدستہ زیست کی جانب بڑھایا جس میں بے شمار لال گلابوں کی اد کھلی اور کھلی ہوئی کلیاں موجود تھیں۔ زیست کا چہرہ سرخ گلابوں کی مانند کھل اٹھا تھا، جبکہ اسے دیکھ کے حیدر کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پھول زیست کی کمزوری ہے۔ میں بھول گئی تھی، آپ کو یاد تھا؟ زیست نے پھولوں کی خوشبو سانسوں میں اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے یاد تھا۔ حیدر نے محبت سے زیست کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے ہاتھوں کو پیالے میں لے لیا۔ زیست ہر سال ہی ویلنٹائن ڈے بھول جاتی تھی اور حیدر ہر سال اسے ہی سرپرائز دیتے تھے۔ اچھا، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ زیست نے حیدر کے ارادے بھانپتے ہوئے فوراً بچنے کی راہ نکالی۔ اتنے اچھے موڈ کا تم نے سارا بیڑا غرق کر دیا۔ حیدر مصنوعی لہجے میں بولے۔ زیست کھل کے مسکرا دی۔ زیست کمرے سے باہر جا رہی تھی کہ اچانک حیدر کی آواز پہ پلٹی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہی مسکرا رہا تھا۔ آئی لو یو۔ اظہار محبت کے بعد حیدر مسکراتے ہوئے جواب کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ آئی لو یو ٹو، زیست نے خوشی سے مسکراتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا اور حیدر کا جاندار قہقہ گونجا۔ وہ ہنستے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا فریش ہونے کے لیے اور زیست واپس پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ سر گھوم سا گیا اور دل پہ بھاری بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے ننھے قطرے آ گئے۔ کچھ دیر پہلے بچوں سی چہکنے والی زیست اب کس کرب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اسے وہ یاد آ گیا تھا، وہی تکلیف دہ شے، ماضی، جواب، ایک لمحے کی تلخ یاد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کی یہی اہمیت تھی کہ وہ اسے ہر سال آج کی تاریخ کو یاد آ جاتا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، 12:03 ہو رہے تھے۔ وہ ہلکی سی
تلخی سے مسکرا کے دل میں کہنے لگی، ہیپی برتھ ڈے نائل۔ اور آنسوؤں کے وہ قطرے جو کب سے اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے، اس کی آنکھیں موندنے پہ کامیاب ہو ہی گئیں۔ ارے حیدر کو کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہوگی۔ اسے یکدم ہی خیال آیا۔ وہ تیزی سے آنسو پوچھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ پھولوں کو چوم کے اس نے وہیں واس میں سجایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج 14 فروری تھی۔ نائل کی سالگرہ بھی آج ہی ہوتی تھی، بس نائل سے منسوب یہی ایک بات ایسی تھی جو اسے یاد تھی۔ نہیں، یاد کرتی نہیں تھی، بلکہ ہر سال حیدر ویلنٹائن 12 بجے وش کر کے یاد دلا دیتے تھے۔ اس کی یاد محض ایک لمحے پر مظہر تھی۔ اس لمحے کی اہمیت بس اتنی تھی کہ وہ ہر سال اس طرح زندگی میں آ جاتا تھا، اور زندگی اتنی کہ وہ دل ہی دل میں اسے یاد کر کے آنسوؤں میں بہا دیتی تھی، اور زندگی کی حقیقت میں لوٹ آتی تھی، جہاں حیدر جیسا چاہنے والا شوہر، 3 معصوم پیارے سے بچے اور ایک پرسکون اور مطمئن زندگی تھی۔ مگر وہ ایک لمحہ صرف اس کا تھا، اس کی یاد کا۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔